بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آخری سوال اور ہے، چوتھا، اس کا بھی مختصر جواب دے کر کے یہ سیشن مکمل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے راستے میں چلتے ہوئے لوگوں نے علم حاصل کرنے کے صحیح طریقے کے بجائے شارٹ ٹرم کورس کر کے درس دینا شروع کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے واٹس ایپ پر ورچوئل درس دینا شروع کر چکے ہیں، یعنی تحریر لکھ رہے ہیں خود اور سبھی گروپ میں فارورڈ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں ممبر اور محراب نہیں مل رہا ہے۔ تو اس پر آپ ان لوگوں کی کیسے رہنمائی کریں گے؟ اب یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ماضی قریب میں شروع ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے سرکردہ ناموں میں سے ایک نام ذاکر نائک صاحب کا ہی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے، یعنی اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں پہلے بھی ان سے، لیکن سب سے زیادہ نمایاں طور پر جنہوں نے علم کو علم کے راستے پر چل کر حاصل کرنے کے بجائے محض مختصر اسٹڈی، مختصر مطالعہ اور عربی زبان اور علوم شریعت کی زبان اور علوم شریعت کو پڑھے بغیر ادھر ادھر کی معلومات اور اسٹڈی کر کے دین کے نام پر دائی کے طور پر اسٹیج اور ممبر پر آ گئے اور میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے اندر شہرت حاصل کر لی۔ اس معاملے میں سب سے پہلا نام اگر کسی کا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہے، اور یہیں سے یہ چلن عام ہو گیا کہ جس کو دیکھو وہ علم حاصل کرنے کے راستے پر چلنے کے بجائے اسی راستے پر چلنا شروع ہو گیا کہ تھوڑی بہت معلومات کر لو، تھوڑا بہت مطالعہ کر لو، اور میڈیا کا اسٹیج پکڑ کر کے، مائک کا انتظام کر کے، اور اس کے جو اسباب اور وسائل ہیں، لوازمات ہیں، اس کا جتن کر کے اپنے آپ کو ایک دائی اور اپنے آپ کو ایک اسکالر کی شکل میں امت کے سامنے پیش کرو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے مختلف موضوعات پر گفتگو کرو، ادھر ادھر کا مطالعہ کر کے، اسٹڈی کر کے۔ تو یہ راستہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے دنیا میں زیادہ چل پڑا، اور ملک وطن عزیز ہندوستان کے مختلف حصوں میں خاص طور پر اور دیگر جگہوں پر بھی یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم کورسز کر کے انسان اپنی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر سکتا ہے۔ جیسے دروس ہوتے ہیں، خطبے ہوتے ہیں، ایسے ہی خطابات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور اس میں لوگ شریک ہوتے ہیں، دین کی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں سنتے ہیں، اور پھر اس سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، کچھ معلومات میں اصلاح ہوتی ہے، ایسے ہی زندگی کے دیگر گوشوں میں ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے شارٹ ٹرم کورسز کر کے کوئی بھی آدمی دائی بن جائے، عالم بن جائے، مدرس بن جائے، فقیہ بن جائے، سوال جواب دینے کا اہل بن جائے، مفتی بن جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پراپرلی، باقاعدہ علم کو علم کے راستے سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے مدرسوں میں داخلہ لے کر 8 سال 10 سال 15 سال علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال اہل علم کی صحبت میں رہ کر اہل علم سے باقاعدہ علم حاصل کیے بغیر یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان شریعت کی زبان ہے، قرآن کی، سنت کی، علوم شریعت کی زبان ہے، یہ بنیاد ہے۔ عربی زبان سیکھ کر، سمجھ کر، اس کے بعد علوم شریعت کو پڑھنا، اور اس کے بعد جتنا زیادہ علم اور اہل علم سے آدمی جڑ کر کے علم حاصل کرتا رہے گا، اسی کے بقدر دھیرے دھیرے اس کے علم میں پختگی اور مضبوطی آئے گی۔ اس کے بغیر انسان دائی، عالم، مدرس، فقیہ، مفتی، باحث نہیں بن سکتا، یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے، لیکن شارٹ ٹرم کورسز سے آدمی کی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو رویہ چل پڑا ہے یہ امت کے لیے حد درجہ خطرناک ہے اور ایک فتنے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور یہ جو آپ کے یہاں جدید مناہج سیریز کے تحت جو ڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعالم واثرہ علی الفکر والکتاب، اردو زبان میں علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات کے عنوان سے سلسلہ چل رہا ہے درس کا، یہ بالضبط اسی عنوان پر ہے، اسی عنوان پر کہ جو علماء نہیں ہیں اور اپنے آپ کو علماء
جو مفتی نہیں ہے اپنے آپ کو مفتی، جو مفسر نہیں اپنے آپ کو مفسر، جو حدیث کے علم کے اہل نہیں ہے، حدیث کے عالم نہیں، وہ اپنے آپ کو محدث اور صاحب علم حدیث کا اہل سمجھتے ہیں، یا ایسے ہی دیگر علم کے میدانوں میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے لاتے ہیں اور ان میدانوں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کا راستہ میرے بھائیوں پرخطر راستہ ہے۔ اس سے امت کو آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ امت کی قیادت، امت کی سیادت، امت کی سرپرستی، نگرانی، علمی نگرانی، یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد امت کے سچے علماء کی گردنوں پر ہے۔ زیادہ بول لینے سے کچھ نہیں ہوتا، زیادہ لیکچر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں، زیادہ چرب زبانی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اصل اعتبار بول لینے کا نہیں ہے، اصل اعتبار ڈائیلاگ کا نہیں ہے، اصل اعتبار پریزنٹیشن کا نہیں ہے، اصل اعتبار علم کی گہرائی اور علم کی بصیرت کا ہے اور منہج کی سلامتی کا ہے۔ اللہ کا کلام، نبی کی سنت، صحابہ کرام کا طریقہ اور ان کی فقہ و فہم پر جو علم ہمارے پاس ہوگا وہ معتبر ہوگا، اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ غیر معتبر ہوگا۔ کہنے والا کتنا بھی فیمس ہو، کہنے والا کتنا بھی پاپولر ہو، کہنے والا کتنا بھی زیادہ دنیا کے اندر کسی طبقے کے ہاں مقبول ہو، اس کا کوئی بھی اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، سوال میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ انہی لوگوں کو دیکھ کر لوگوں نے ورچوئل درس دینا شروع کر دیا ہے، یعنی نوٹس تیار کر کے، لیکچر تیار کر کے اس کو سوشل میڈیا کے چینل پر عام کرنا سراسر غلط ہے، باطل ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اہل علم کی تحریریں عوام کے اندر پھیلائیں، اہل علم کی رہنمائیاں عقیدے کے سلسلے میں، تفسیر کے سلسلے میں، حدیث کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، جدید ایشوز اور مسائل کے سلسلے میں اہل علم کی تحریریں، ان کی تقریریں، ان کی کتابیں یہی عام کریں، پھیلائیں۔ یہی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اہل علم کی کوششوں کو آگے بڑھائیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ آدمی محنت کرتا ہے، بڑا مخلص ہے، اور اگر کرتا ہے تو کیا حرج کی بات ہے، کچھ غلطی اس سے ہو سکتی ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، ایسے ہی ڈاکٹر ذاکر سے غلطی ہو گئی اور لوگوں سے غلطی ہو گئی، تو کیا تھوڑی بہت غلطیوں کی بنیاد پر ہے نا، کیا ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ تھوڑی بہت غلطیاں آپ کو کوانٹٹی میں لگتی ہوں گی، لیکن وہ تھوڑی بہت نہیں، تھوڑی غلطیاں بھی عقیدے کی غلطیاں ہیں، منہج کی غلطیاں ہیں، وہ کوانٹٹی میں تھوڑی ہیں، خطرناکی میں پہاڑ کے برابر ہیں۔ اس لیے یہ فتنہ بھی، یہ شوشہ بھی چھوڑ کر کے امت کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی یہ شوشہ ابھی بھی چھوڑا ہے، اس سے پہلے بھی چھوڑا اور آج بھی چھوڑا ہے کہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ 90% اچھائی کو نہیں لیتے، 10% اختلاف کو بیان کرتے ہیں، اس پر لیکچر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، سلف سے لے کے خلف تک 10% والا فساد بہت زیادہ ہے، 90% والا فساد لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ نفاق ہے، یہ یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اسلام کے نام لیواؤں کے اندر فساد 10% ہے، 5% ہے۔ یہ فساد تھوڑا ہے لیکن خطرناک زیادہ ہے۔ خارجیت کا فساد ہے، رافضیت کا فساد ہے، عقل پرستی کا فساد ہے۔ قرآن سنت کا حوالہ دے کر اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے سمجھنے کا فساد بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کم کوانٹٹی میں نہ بیان کریں، کم ضرور ہے، خطرناکی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باریکیوں پر غور کریں، اور جو لوگ بھی اس راستے پر چل کر کے ورچوئل دروس کا، لیکچرز کا یا ایسے ہی دیگر سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ علم سے، اہل علم سے وابستہ رہیں، اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ جو علم والا نہیں ہے اس کی ذمہ داری دعوت پھیلانے کی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری علم حاصل کرنے کی ہے۔ اللہ اس سے یہ پوچھے گا کہ تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ جو علم والے ہیں ان سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا اور دعوت کا کام کیوں نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو جس کا
اہل ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے بلا وجہ اپنے آپ کو زیادہ جذبہ، زیادہ شوق اور زیادہ دلچسپی کے نام پر آگے لانے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہے اور امت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص جو اس راستے پر چل پڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ علماء سے دور، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یا اس طرح کے اور جو میدان کے غیر علماء ہیں، پاپولیرٹی، شہرت اور مقبولیت کے نام پر لوگ ان سے وابستہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اندھے بہرے بن کر پیچھے چلنے سے بچ کر اللہ عز و جل علم کی روشنی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بلا علم، بلا بصیرت، بلا روشنی، اندھے بن کر کے کسی کے پیچھے چلنا انسان کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سبوں کو اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور سلف امت صحابہ کرام کی مشن پر اور ان کی فہم پر، ان کی فقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کو ڈھونڈنے، اسی کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔